الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو، تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد یہ دن 30 کا مہمان ہے۔ بھائیو بہنوں کرو سب نیکیاں، بھائیو بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے۔ روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ ہوگا، روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ رب کریم ماہ رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس خدائے رحمان جل جلالہ نے ہمیں ماہ رمضان جیسے عظیم الشان مہینے کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فضائل کے کیا کہنے، اس مبارک مہینے کی ہر گھڑی رحمتوں بھری ہے۔ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کا روزہ دار جب دعا کرتا ہے، عرش اٹھانے والے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے بخشش کرتی رہتی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں،
تراویح پڑھتے ہیں، اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نیکیوں میں اپنے زندگی کو، اپنے وقت کو بسر کرتے ہیں، اور محروم رہتے ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، ماہ رمضان کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، رمضان میں بھی گناہوں میں وقت صرف کر رہے ہوتے ہیں، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بد نگاہی، رشوت، سود، مال میں ملاوٹ، مسلمان کو دھوکہ دینے جیسے دھوکہ دینے والے گناہوں کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان کو دھوکہ دے کر بظاہر کچھ عرصے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے دنیا کی دولت تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اپنی آخرت کو داؤ پر لگا لیتے ہیں۔ حالانکہ ماہ رمضان یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر آن ایمان والوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ماہ رمضان میں ہی اللہ پاک نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن اتارا گیا، یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے۔ رمضان یہ رمضان سے بنا ہے، رمضان کا معنی ہوتا ہے گرمی میں جلنا، کیونکہ جب مہینوں کے نام پرانے وقتوں میں، قدیم زمانوں میں جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس وقت جیسا موسم تھا اس موسم کے مطابق ہی مہینے کا نام رکھا گیا۔ جیسے ایک مہینہ ایسا تھا کہ جس میں بہت زیادہ سردی ہوتی، پہاڑوں پر برف جم جایا کرتی تھی، تو اس وقت مہینے کا نام رکھ دیا گیا جمادی الاولیٰ، یعنی برف جمنے کا مہینہ۔ پھر ایک مہینہ ایسا بھی تھا جس میں موسم بہار تھا، پھول کھل رہے تھے، سبزہ تھا، تر و تازگی تھی، زمین اپنے خزانے اگل رہی تھی، اس کا نام رکھ دیا گیا ربیع الاول۔ اور ایک مہینہ ایسا بھی کہ جس میں بہت زیادہ گرمی، شدت کی تپش، تو اس مہینے میں جب روزے فرض کیے گئے تو نام اس کا رکھ دیا گیا رمضان۔ تو رمضان کو رمضان کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور دوسری وجہ رمضان کو رمضان کہنے کی یہ ہے کہ رمضان یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا صفاتی نام رمضان بھی ہے۔ اور کیونکہ رمضان کے اندر مسلمان اللہ کے کام کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح بہت ساری عبادات کرتے ہیں، اعتکاف کی سعادت حاصل کر کے مسجد میں وقت گزارتے ہیں، تراویح کے اندر راتوں کو قیام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں زیادہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کا نام بھی رمضان رکھ دیا۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت کہ جس میں بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، صبح سے شام تک کچھ بھی نہیں کھاتا، حلال چیزیں بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، بیوی کے قریب جانا حلال لیکن روزے کی حالت میں حرام، کھانا پینا ویسے حلال لیکن روزے کی حالت میں حرام۔ روزے کی حالت میں بہت سارے بندہ حلال کاموں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، کس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ روزہ ایسی عبادت کہ جس کا پتہ صرف رب کو ہوتا ہے، کسی بندے کو نہیں چلتا پتہ۔ آپ جس کو بتائیں گے تو اسے پتہ چلے گا جناب آپ کا روزہ ہے، نہیں بتائیں گے تو اسے نہیں پتہ کہ آپ کا روزہ ہے۔ باطنی عبادت اور رب کی بارگاہ میں وہ عبادت زیادہ مقبول ہے کہ جس عبادت کا بندے کو پتہ ہو، بندے کے رب کو پتہ ہو۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اسی وجہ سے روزے کی فضیلت اور عظمت کو رب تعالیٰ نے یوں بیان کیا، فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود عطا کروں گا۔ اور ایک روایت میں تو یوں الفاظ آئے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں خود ہی ہوں۔ اب جس بندے کو روزہ رکھنے سے رب مل جائے، کائنات کا مالک مل جائے، خالق و مالک اس کا ہو جائے، تو اسے اور کیا چاہیے؟ بندہ ساری زندگی عبادت کرتا ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے،
میرا اللہ مجھ سے محبت فرمائے، کوئی گارنٹی نہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت جس میں رب کی خاص بندے کو قرب ملتا ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، بڑا نیک بادشاہ تھا۔ یہ بادشاہ ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار باہر کی طرف نکلا، اس کا غلام وفادار غلام ایاز بھی ساتھ تھا۔ بادشاہ نے اشرفیاں پیچھے پھینکنا شروع کی، پیچھے لوگ آئے اور لوگوں نے چننا شروع کر دی، درباری بھی تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے۔ کہا بادشاہ اشرفیاں پھینک رہا ہے، لوگ لوٹ رہے تھے، چن رہے تھے۔ بادشاہ چلتے 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 جب کافی دور چلا گیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایاز آ رہا ہے، باقی کوئی بھی بندہ ساتھ نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا ایاز کیا تمہیں اشرفیوں کی ضرورت نہیں؟ ایاز کہنے لگا بالکل ضرورت ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ اگر تمہیں اشرفیوں کی ضرورت ہے تو پھر تم نے اشرفیاں اٹھائی کیوں نہیں؟ ایاز نے بڑا تاریخی جواب دیا، کہا بادشاہ سلامت، مجھے اشرفیوں سے زیادہ اشرفیوں والے کی ضرورت ہے۔ اشرفیوں والا جب مجھے مل جائے گا تو اشرفیاں خود ہی مل جائیں گی۔ تو جس بندے کو رب مل جائے، جس کو رب اپنا پیارا بنائے، تو کائنات تو ساری کی ساری اس بندے کی ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کو ختم کر کے رب کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں، ان کا مقام پھر یہ ہوتا ہے جس کو شاعر نے یوں کہا کہ چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس لیے روزہ رکھیں رب کی رضا کے لیے۔ تو روزے کیونکہ رمضان کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں، اللہ کی زیادہ عبادت کی جاتی ہے، تو اس وجہ سے رمضان کا نام رمضان رکھا گیا۔ ماہ رمضان میں عبادت کرنے والوں کے بڑے فضائل ہیں۔ ماہ رمضان کی آمد پر خوشی کا اہتمام کرنا، خوش ہونا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ اللہ کے پیاروں کا طریقہ ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک یہ دروازے بند نہیں ہوتے۔ جب تک رمضان رہتا ہے یہ دروازے آسمان کے بند نہیں ہوتے۔ فرمایا جو کوئی بندہ ماہ رمضان کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ فرمایا اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس بندے کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا ماہ رمضان کے روزہ رکھنے والے کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے بخشش کی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے جس درخت کے سائے میں گھوڑے سوار گھوڑے پر بیٹھ کر اگر وہ 500 سال تک بھی چلتا رہے تو سایہ ختم نہ ہو۔ کیسی ماہ رمضان کی فضیلت ہے۔ خوش نصیب مسلمان ماہ رمضان کو غفلت میں نہیں گزارتے، ماہ رمضان کو عبادت میں گزارتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ 5 چیزیں ایسی میری امت کو ملی ہیں ماہ رمضان کے حوالے سے جو کسی اور امت کو عطا نہیں کی گئی۔ پہلی فضیلت، فرمایا جب اللہ پاک جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت میری امت کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے
اور جس کی طرف رب کی رحمت والی نظر ہو جائے تو پھر کبھی بھی اسے عذاب نہیں دے گا۔ دوسری بات فرمایا شام کے وقت روزہ دار کے منہ سے جو بھوک کی وجہ سے جو بو نکلتی ہے، اللہ کے نزدیک یہ بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ۔ نمبر 3 فرمایا فرشتے ہر دن اور ہر رات میں روزہ داروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، خوبصورت ہو جا، مزین ہو جا، عنقریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5 فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی اے اللہ کے پیارے نبی کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ گویا رمضان کے اندر آخری جب رات آتی ہے تو جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، روزے رکھنے والے ہوتے ہیں، رو رو کر رب کی بارگاہ میں التجائیں کرنے والے ہوتے ہیں، اب ان کے اجرت لینے کا وقت ہوتا ہے، انعام لینے کا وقت ہوتا ہے۔ جس طرح ایک مزدور صبح سے شام تک کام سے فارغ ہوتا ہے تو اسے اجرت ملتی ہے تو وہ سارے دن کی تھکاوٹ کو بھول جاتا ہے، اسی طرح روزہ دار جب افطار کے وقت رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اسے دعا میں انعام کے طور پر کبھی اسے بخشش کے پروانے مل جاتے ہیں، کبھی اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، کبھی اسے خاص رب کی رحمتوں کے پروانے نصیب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر میری امت کو پتہ چلتا کہ ماہ رمضان میں کیا ہے، فضیلتیں کیا ہیں، برکتیں کیا ہیں، عظمتیں کیا ہیں، رب کی رحمتیں ماہ رمضان میں کتنی ہوں گی، فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان میں کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش سارا سال رمضان ہی رہے۔ لیکن ایسے لوگوں کی بھی معاشرے میں کمی نہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، یار اب تو روزہ رکھنے پڑے گا، رمضان آ گیا، وقت کیسے گزرے گا، گرمی بہت زیادہ ہے، پیاس بہت لگے گی، دن بہت بڑے ہیں، اور اللہ والے اللہ کے اس مبارک مہینے کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے، سجدہ شکر کرتے کہ مالک تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تو نے زندگی میں پھر رمضان دیکھنا نصیب فرمایا، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ بھوک ہمیں اسی وقت لگتی ہے جب رب کا جسم کو حکم ہوتا ہے تو جسم بھوک کا احساس دلاتا ہے، یہی ہے نا، بھوک کا احساس اسی وقت ہوتا ہے کیونکہ جسم رب نے بنایا ہے، بھوک کو رب نے پیدا کیا ہے۔ اب جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے یہ ذہن بنا لے کہ میں نے روزہ رب کے لیے رکھنا ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر اسے بھوک کی طرف توجہ نہیں ہوگی، توجہ رب کی رحمت کی طرف ہوگی۔ اس کو یوں سمجھیے جیسے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے آپ محبت کرتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے یہاں مسجد میں ایک بڑی تعداد، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ جو بھی اولاد والا ہے وہ زندگی میں ہزاروں مرتبہ یہ کام کرتا ہے۔ آپ کو کسی چیز کی بہت زیادہ طلب ہوتی ہے کہ میں یہ چیز کھاؤں، آپ کا بیٹا بھی قریب بیٹھا ہوتا ہے، باپ کو زیادہ خوشی خود کھانے میں ہوتی ہے، بیٹے کو کھلانے میں ہوتی ہے، بیٹے کو کھلانے، باپ بھوکا رہ کر بھی مسکرا رہا ہوتا ہے، کہتے بیٹا اور کھاؤ، ابا جی آپ کہتے نہیں بیٹا اور کھاؤ، اچھا مزے کیا نا اور کھاؤ۔ باپ بھوک کو خوشی خوشی برداشت کرتا ہے، گلا نہیں کرتا کہ میں نے اپنے بیٹے کو کھلا کر خود بھوک کو برداشت کیا ہے۔ کبھی کہتا ہے باپ، زندگی میں ہزاروں مرتبہ باپ اس طرح کرتا ہے۔ باپ کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، باپ اپنی طلب کو اپنے بیٹے کی محبت میں قربان کرتا ہے، برداشت نہیں کرتا، صبر کرتا ہے۔ اور باپ کو خوشی اس بات میں ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کھا لے، ماں کو خوشی اس بات میں ہوتی ہے کہ میرا لال کھا لے،
اچھا ماں باپ کو بھوک کے اندر بھی مزہ آتا ہے، بھوک میں بھی مزہ آتا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک بچہ تھا، وہ بچہ تھا اور اس کی ماں تھی، دونوں کشتی میں سفر کر رہے تھے. تو کشتی طوفان میں ڈگمگانے لگی، قریب تھا کہ کشتی گر جائے، کشتی ٹوٹ جائے، یہ دونوں ماں بیٹا نیچے گر جائیں. بیٹا کہنے لگا، ماں نے بیٹے سے کہا، بیٹا میرا ہاتھ پکڑ لو، میرا ہاتھ پکڑ لو، کہیں تم مجھ سے جدا نہ ہو جاؤ. بیٹا کہنے لگا، ماں میں تیرا ہاتھ نہیں پکڑوں گا، تم میرا ہاتھ پکڑ لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب میں ڈوبنے لگوں، ماں جب تو ڈوبنے لگے میں تجھے نہ سنبھال سکوں تو ہو سکتا ہے میں تیرا ہاتھ چھوڑ دوں کہ کہیں تیرے ساتھ میں بھی نہ ڈوب جاؤں. لیکن ماں مجھے اتنا یقین ہے اگر میں ڈوبنے لگوں گا تو میرا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑے گی. تو خود تو ڈوب جائے گی لیکن مجھے چھوڑے گی نہیں. یہ ایک ماں باپ کی اپنی اولاد سے محبت ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بڑھاپے میں انہیں اپنی اولاد کی انہی قربانیوں کی یاد آتی ہے جو ماں باپ نے اپنی اولاد کے لیے دی ہوتی ہے. جب یہی بیٹا یہی بیٹی اپنے ماں باپ کو سناتے رہی، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ نے ہمیں کیا سکھ دیا ہے، آپ نے مجھے یہ کیا کر دیا، فلاں نے اپنے بیٹے کو یہ کر دیا، تو ماں باپ وہ چیزیں سنا نہیں سکتے لیکن دکھ تو ہوتا ہے. خیر مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب ہم اپنی اولاد کے لیے محبت میں بھوک کو خوشی خوشی برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور بھوک کے اندر بھی ہمیں مزہ آتا ہے کہ میرے بیٹے کا پیٹ بھر گیا بس کافی ہے. یہ تو ایک سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے. اگر روزہ دار اس محبت کے ساتھ روزہ رکھے، میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا فرمان ہے، روزہ میرے لیے ہے، میں نے روزہ اپنے اللہ کے لیے رکھا ہے، اللہ کی محبت میں رکھا ہے، تو پھر بھوک کا احساس نہیں ہوگا. غالباً حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے جب پوچھا گیا آپ کی خواہشات کیا ہیں تو آپ نے فرمایا میری خواہش یہ ہے سخت گرمیوں کے دن ہو، لمبے لمبے دن ہو، گرمی شدت کی پڑ رہی ہو، ایسے وقت میں روزہ رکھوں. میری خواہش یہ ہے سردیوں کی طویل راتیں ہوں اور رب کی بارگاہ میں سجدے کروں. یہ اللہ والوں کا انداز تھا. ہماری تو خواہش ہوتی ہے کہ رمضان آئے، سردی کے مہینے میں رمضان آئے، اور سردی کے مہینے میں بھی رمضان آئے تو ایک تعداد ہے نمازیوں کی، نمازی کیا غیر نمازی بھی ہوں گے، سحری میں بھی ڈٹ کر کھانا ہے، پورے اوپر گلے تک کھانا آ جائے تاکہ افطار تک ہمیں پتہ نہ چلے. یہ روزے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد نماز پڑھی، سو گئے. اٹھنا کب ہے؟ افطار کے وقت. نمازیں بھی گول یا عصر کے وقت، عموماً عصر تک لوگ ایک تعداد ہے وہ سوتی ہے. اچھا اس کے بعد افطاری میں سب سے پہلے دسترخوان پر چودھری بن کر بیٹھے ہوتے ہیں، پورا جیسے ہمارا قبضہ ہے. افطاری میں بھی خوب ڈٹ کر کھائیں گے، تراویح کے بعد پھر کھائیں گے، سحری میں پھر کھائیں گے. جناب ہم روزے رکھ رہے ہیں. یہ یہاں بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ لوگ روزے رکھا کرتے تھے کیسے پیاس سے زبانیں باہر آ جایا کرتی تھی، پھر مزہ بھی تھا اس کا مزہ بھی ہوتا تھا. آج بھی جو روزہ رکھتے ہیں صبح آپ تھوڑا کھائیں مناسب انداز میں تاکہ پتہ بھی چلے نا میں نے روزہ رکھا ہے، کوئی جسم کو ہلچل بھی ہو تھوڑی سی. اور یہاں ایک عجیب معاملہ ہو جاتا ہے کہ جب تھوڑا کام بڑھ جائے، سیزن آ جائے، روزے چھوڑ دیے جاتے ہیں، کام کو فوکس کیا جاتا ہے. جب نہ پیسہ زیادہ آ جائے روزے تو خیر پھر رکھ لیں گے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کام کم کر دینا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے. حدیث میں کیا فرمایا؟ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان میں کیا ہے تو یہ تمنا کرے گی کاش سارا سال رمضان ہی ہوتا. اللہ مجھے اور آپ کو ماہ رمضان نصیب فرمائے، ماہ رمضان میں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.